السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امتحان کی تیاری اور امتحان میں پیپر حل کرنا دونوں الگ باتیں ہیں۔ اکثر اسٹوڈنٹس بہت محنت کرنے کے باوجود بھی امتحان کے پیپر کو بہتر طور پر حل نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے خاص کر ایم اے انگلش لٹریچر کے پیپر کو کیسے حل کیا جائے، اس کی تیاری کیسے کی جائے، کچھ اہم نکات ہیں۔ امید ہے کہ آپ کے لیے یہ بہت اہم اور فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نوٹ فرما لیں کہ سب سے پہلا ٹارگیٹ آپ کا امتحان میں پورے پیپر کو حل کرنا ہوگا۔ پیپر میں اگر 4 سوالات ہوں تو ہر سوال کا جواب کم از کم 3 صفحات اور زیادہ سے زیادہ 5 صفحات کا ہو۔ اس لحاظ سے 4 صفحات پر مشتمل جواب ایک مناسب جواب کی لمبائی سمجھی جاتی ہے۔ کسی بھی پیپر میں انٹروڈکشن یا کنکلوژن کی ہیڈنگ ہرگز نہ ڈالیں۔ یاد رہے کہ اکثر سوال ڈسکرپٹیو ٹائپ کا ہوتا ہے، جس میں کسی ایک پوائنٹ یا کسی اسٹیٹمنٹ پر بحث کرنی ہوتی ہے۔ ایسے سوال کے جواب میں ہرگز کوئی ہیڈنگ نہیں ڈالیں گے۔ صرف ایسے سوالات جن میں کریکٹرسٹکس، ریزنز، کازز یا کئی پوائنٹس پر بات ہوں، ان میں ہیڈنگ ڈال کر جواب لکھا جا سکتا ہے۔ ہر سوال کے جواب کو ڈائریکٹ شروع کر دیں، بجائے اس کے کہ اس کے بارے میں تفصیلی تعارف یا پس منظر بیان کریں۔ ایک سوال کے جواب میں کم از کم 3 ریفرنس یعنی کوٹیشنز بہترین تصور کیا جاتا ہے، لہٰذا جہاں ممکن ہو جواب سے متعلق کوٹیشن ضرور ڈالیں۔ پورے پیپر کو ایک ہی قلم یا بال پوائنٹ سے لکھ سکتے ہیں۔ صرف کوٹیشن کو بلیک پوائنٹر سے انڈر لائن کر کے پیپر کے آخر میں ہائی لائٹ کر لیں تاکہ وقت کی بچت ہو، نہ یہ کہ پیپر کے دوران ہی اس کو ہائی لائٹ کریں یا انڈر لائن کریں، اس سے پیپر میں وقت زیادہ ضائع ہوتا ہے۔ کسی بھی آنسر میں ایک ہی الفاظ یا ایک ہی جملے کو ہرگز بار بار ریپیٹ نہ کریں، بلکہ اگر ایک ہی لفظ کو دہرانا ضروری ہو تو لٹری ورڈز یا مختلف سینونمز استعمال کریں، جیسے سیڈ کے لیے ایکسپریسڈ، پروناؤنسڈ، asserted یا آرگیوڈ وغیرہ کے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تمام سوالوں کے جواب کی لینتھ میں ایک توازن برقرار رکھیں، یعنی کوئی جواب بہت زیادہ چھوٹا اور کوئی جواب بہت بڑا نہ ہو، اس سے آپ کی کاپی چیک کرنے والے پر اچھا تاثر نہیں پڑتا۔ کسی بھی سوال کے جواب کے لیے سوال کو بہت اچھے سے سمجھیں اور جواب کی ابتدائی پیراگراف اور آخر کے پیراگراف میں اس سوال میں موجود مین پوائنٹ کو فوکس کریں۔ اسٹوڈنٹس، اسٹوری بیسڈ پیپر جیسے ڈرامہ، پوئٹری، فکشن وغیرہ میں کریکٹرز پر فوکس کیا جاتا ہے، جبکہ تھیوری یا کانسیپٹ بیسڈ پیپر جیسے لٹریری کرٹیسزم یا لٹریچر اینڈ سوسائٹی وغیرہ جیسے پیپر میں کسی نہ کسی کانسیپٹ پر زور دیا جاتا ہے، لہٰذا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تیاری کریں۔ کوشش کریں کہ رائٹنگ اسٹائل ڈیلی اسپوکن لینگویج جیسا نہ ہو، بلکہ لٹریری اسٹائل ہو۔ اس کے لیے نوٹس یا اچھے بکس کے رائٹنگ اسٹائل پر ضرور فوکس کریں۔ امتحان کی تیاری اور پیپر کے حل کے دوران کچھ لٹریری ٹرمز بہت استعمال ہوتے ہیں۔ ان کو سمجھنے کے لیے میرے بنائے ہوئے لٹریری ٹرمز کے نوٹس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہسٹری آف انگلش لٹریچر کے پیپر کے حل کے لیے رائٹرز کے ایج کا نام اور کنٹمپریری رائٹرز کو لازمی اسٹڈی کریں۔ ہسٹری کے پیپر کے لیے ہسٹری پیریڈ، رائٹرز اور پیریڈ نیم کی ترتیب وار ایک لسٹ بنا لیں تاکہ آخر تک آپ اس کی تیاری اچھی کر سکیں۔ پیپر میں لکھتے ہوئے ہر صفحے پر رائٹ اور لیفٹ مارجن ڈال لیں اور ہرگز مارجن کے اندر کوئی لفظ نہ لکھیں، اس سے پیپر کی خوبصورتی میں کمی ہوتی ہے۔ آنسر لکھتے وقت آئی اور وی پروناؤن کا استعمال ہرگز نہ کریں، بلکہ انالیٹیکل بیس آنسر کے لیے پیسیو وائس فارم میں آپ آنسر کو لکھ سکتے ہیں۔ پوئٹری کے پیپر میں ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ والا کوشچن اگر آپشن میں ہو تو میں مشورہ دیتا ہوں کہ اسے چھوڑ دیں، اور اگر لازمی ہو تو گیون کانٹیکسٹ کو بغور پڑھیں، پھر جواب کے لیے پہلے ریفرنس کی ہیڈنگ ڈال کر حوالہ دیں کہ یہ لائن کس پوئم اور پوئٹ
کی ہے۔ پھر ایکسپلینیشن کی ہیڈنگ ڈال کر 3 پیراگراف پر ایکسپلین کریں۔ پہلے پیراگراف میں گیون لائنز کے کی ورڈز پر مختصر بحث کریں، دوسرے پیراگراف میں انہی لائن کو تفصیلی ڈسکس کریں، اور تیسرے اور آخری پیراگراف میں اپنی رائے دیں اور کی ورڈز کے کانسیپٹ پر بات کنکلوڈ کر دیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان تمام باتوں کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر پیپر کی تیاری کے لیے قابل اعتماد بک، نوٹس اور ٹیچر کا انتخاب کریں۔ یاد رکھیں، انٹرنیٹ پر موجود ڈھیروں سوالوں کے جوابات غیر متعلقہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ کر امتحانات میں بہت صفحات بھرنے والے اسٹوڈنٹ بھی فیل ہو جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے یہ اہم نکات آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ نیک تمناؤں اور آپ کی کامیابیوں کے لیے دعا گو عبداللہ المجاہد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔